اچھا جی، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے اور کوشش میں کروں گا کہ 35 سے 40 منٹ کے اندر ہم اس کو سمیٹ لیں، اس گفتگو کو۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت قرآن، جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس عنوان کو منتخب کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان کا، یہ قرآن کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے، کسی انسان کے کہنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہے یا روزہ ہے اور حج، زکوٰۃ، اگر آپ کو نماز کے بارے میں معلومات لینی ہو قرآن مجید میں تو آپ کو پورے قرآن میں جو ہے وہ پورے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں نماز کی باتیں اسکیٹرڈ ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے صرف یہی معاملہ حج کا بھی ہے، تو آپ جب کسی حج کے معاملات میں بھی کریں گے تو آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی چیزیں ملیں گی، لیکن ایک واحد عبادت ہے صوم، روزے کی، اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن مجید میں اس کی حکمتیں، اس کی معرفت، اس کے احکامات، کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، کن کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے روزے کی حالت میں، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں مل جائیں گی۔ اگر ایک شخص یہ چاہے کہ میں روزے سے متعلق ساری باتیں میرے علم میں آ جائیں تو وہ اس 23ویں رکوع کا مطالعہ کر لے، اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جمع کر دی۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ قرآن مجید سے اٹیچ ہیں اور قرآن مجید کے حوالے سے تعلق جن کا قائم رہتا ہے تو وہ یہ چیز بخوبی جانتے ہیں کہ اس رکوع کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان ہم نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، یعنی کہ کوئی نئی چیز تم پر نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس روزے کو رکھوانے کی، یہ ایکسرسائز کروانے کی ضرورت کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وقایا یوقیو کے معنی ہوتے ہیں بچنا یا بچانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص دن بھر میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو یہ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، امید کی جا سکتی ہے پورے سال وہ پھر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ غور کریں کہ یہ پریکٹس کسی بھی مہینے میں ہو سکتی تھی، ہو سکتی تھی نا۔ حج کا کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنی بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی یہ پریکٹس ہو سکتی تھی، ہو سکتی تھی۔ شعبان کے مہینے میں ہو سکتی تھی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، رمضان جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف نسبت کی۔ یا قرآن مجید میں بار بار 4 محترم مہینے ہیں، ان کا ذکر ہے، ان میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیا جاتا۔ یہ رمضان ہی کے مہینے کو کیوں منتخب کیا؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے، روزہ رکھوانے کے لیے۔ اب دیکھیں اس کا جواب بھی اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیا فرمایا آگے چل کے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ اب وہ قرآن کیا ہے؟ آگے دیکھیں وضاحت کی جا رہی ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور ہدایت بھی کوئی ڈھیلی ڈھالی نہیں ہے، لنگڑی لوڑی نہیں ہے، بلکہ بینات من الہدی، بین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل روشن ہو۔ اس کے لیے اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ازہر من الشمس۔ دن میں سورج نکل رہا ہو تو سورج اپنے وجود پر آپ دلیل ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی انکار کر دے تو اس کو احمق ہی کہیں گے، خود سورج بتا رہا ہے کہ میں ہوں، اس کو کہتے ہیں بین۔
تو جو ہدایت ہے وہ بینات من الہدا، ہدایت میں سے ہدایت بھی وہ جو بالکل بین ہے، روشن ہے. ظاہر سی بات ہے جب اتنی واضح ہدایت ہے تو پھر کوئی احمد کیا جو اس کو نہ سمجھے. اور پھر کیا، والفرقان، صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ فرقان بھی. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی شے، فرق کر دینے والی شے، صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی شے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر دینے والی شے. پانی کا گلاس مل گیا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی اہمیت وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو معلوم ہوا کہ رمضان کا جو اصل اہمیت ہے وہ قرآن کے ساتھ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں روزے فرض کیے. اب یہاں موضوع نہیں ہے کہ میں اصل میں آپ کو تقابل کر رہا ہوں کہ نبی اسلام کی احادیث میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی انفسائز جو کیا ہے اپنی احادیث میں، کہ کتنی اہمیت دی ہے. بہرحال اب ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اس میں نزول ہی اس کا ہوا، اور لیلۃ القدر کی بھی بڑی شان یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ ہم نے نازل کیا. اب آپ دیکھیے کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہم یہ جانیں کہ یہ قرآن ہے کیا. اس لیے دیکھیں میں نے یہاں پر عظمت قرآن، دیکھیں ہمارا معاملہ یہ کہ جب تک ہمارے پیش نظر کسی چیز کی عظمت نہیں ہوگی، اس کی اہمیت نہیں ہوگی، ہم اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے نہیں لگائیں گے. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی عظیم شے ہے. آپ کے ہاتھ میں ہیرا دوں اور آپ اپنی نادانی میں اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھیں تو کیا کریں گے؟ آپ پھینک دیں گے اس کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے ہاتھ میں ہیرا ہے تو آپ پھینکیں گے کبھی؟ کیا کریں گے؟ سنبھال کے رکھیں گے، اس کی قدر کو جانیں گے. یہی معاملہ اس قرآن کا. اچھا، اب قرآن کی عظمت ایک تو وہ ہے جو میں بیان کروں، کوئی زید بکر بیان کرے یا کسی نے بیان کی تو ذکر کروں، اور ایک عظمت وہ ہے کہ ہم دینے کے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کیا بیان کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو عظمت بیان کی ہے وہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ وہ اس کے کلام سے معلوم ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو عظمت قرآن پہ موجود ہیں. اور سب سے بڑی آپ دیکھیں یہ چیلنج ہی کیا گیا کہ بھائی اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن پر تو لے آؤ اس جیسا قرآن. پھر سورہ ہجر میں ہم دیکھیں وہاں فرمایا کہ 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور سورہ بقرہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک صورت لے آؤ اس جیسی. چیلنج ہے نا، یہ بھی عظمت ہے قرآن کی. لیکن قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آیت ایسی ہے قرآن مجید میں جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے پر متوجہ کرتی ہے، وہ سوچنے پر متوجہ کرتی ہے کہ قرآن ہے کیا. وہ آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ وہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. اب آپ اس آیت کو جب دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اس کی تھوڑی سی تاثیر اپنے اوپر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. کہ یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا کہ اللہ کے خوف کے مارے. اور یہ کیوں بیان کیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تفکر کرو، غور کرو. اب جب انسان اس میں تفکر اور غور کرتا ہے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیے اب اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیے، اس کو سمجھیں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ قرآن کیا ہے، کیا چیز لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، کلام سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا علامہ اقبال کا کلام، کیا مطلب ہے اس کا؟ غالب کی کلام کہتے ہیں نا، فلاں بڑا کلیم ہے یار، کیا زبردست بات کرتا ہے. کلام ہوتا ہے جو انسان بولے. ٹھیک ہے،
تو یہ کلام جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ متکلم کی صفت ہوتا ہے. متکلم کون ہوتا ہے؟ کلام کرنے والا. اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ خوبی. دیکھیے آسان سی بات ہے، آپ گلی میں جاتے ہیں، وہاں کوئی بچہ یا کوئی لڑکا جا رہا ہے، اوئے ابے اوئے فلاں ڈمکا، آپ اس کی یہ ابے ہوئے فلاں سن کے اس کے کلام سے اندازہ کر لیتے ہیں یار یہ بچہ جو ہے نا، یہ اس کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، یہ ابے تبے کر کے بات کرتا ہے. اس سے آگے چلے جائیں تو جو گالیاں ماں بہن کی دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے وہ کس طرح کے بچے ہوں گے. اسی طرح کوئی سلجھی ہوئی فیملی کا پڑھا لکھا مہذب بچہ ہوگا، اس کے دو جملے سنیں گے آپ اندازہ کر لیں گے کہ اس کی گفتگو سے یہ کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو پڑھا لکھا بچہ ہے. ہر شخص کا اندازہ ہو جاتا. اس کو اور اوپر لے جائیں، ایک عالم ہوگا، ایک حکیم انسان ہوگا، فلسفی ہوگا، اس کی تھوڑی سی گفتگو آپ سنیں گے آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ شخص اپنے ذہن کے اعتبار سے کہاں ہے. تو ہر شخص کا اندازہ ہوتا ہے کس سے؟ اس کے کلام سے. اب یہ کلام کس کا ہے؟ کس کا کلام؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کلام جو ہے وہ کسی متکلم کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. کہ آپ توجہ کیجئے گا، سنیے گا، یہ بات آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن ہے کہ ابھی میں جب آپ کی سمجھ میں آئے گی تو وہ اس کی شخصیت کو بتا رہا ہوتا ہے. تو منطقی نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس میں چھپی ہوئی ہے. کس میں؟ کیونکہ اللہ کی صفت ہے نا کلام. آپ کو پتا ہے ہماری، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا اپنی اسٹڈی میں بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی صفات ہیں وہ کون سی ہیں؟ علم، وجود، حیات، قدرت اور کلام. 5 بنیادی صفات ہے نا. کلام اس میں شامل ہے، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. ان میں سے کسی چیز کی بھی نفی کریں گے ایمان گیا. تو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ اللہ تعالیٰ نے بات اس میں چھپی ہوئی ہے. مجھے اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، تو میرے لیے مجبوری ہے کہ میں اس کو سمجھوں. تو میں اللہ کو نہیں جان سکتا. اللہ کا نبی آیا اس لیے کہ اس قرآن کو سمجھا. ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ یہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اگر مجھے کہیں سے ملے گا، لا ریب تعلق، شک و شبے سے پاک تعارف تو کہاں سے ملے گا؟ اسی کے کلام سے ملے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جو تاثیر، جو کیفیت اللہ کے کلام کی ہے، جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کچھ چیزیں سن رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ ہیں. تو وہ جو تاثیر اور جو کیفیت ہے جو اللہ کی ذات کی ہے، وہی اس کے کلام کی. اب یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں بات؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، اس کو جب آپ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ. کیوں؟ متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا. متعدد مرتبہ ہوا. اب جب بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہوا تو کسی ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر دی کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ جو کمیونیکیشن ہے نا اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے تھوڑی سی وہ کمیونیکیشن سورہ اعراف میں نقل کر دی. بڑی دلچسپ سی کمیونیکیشن ہے، وہ قرآن مجید نے بیان کی. چھوٹا ایک آیت میں اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ ہے بہت امپورٹنٹ. وہ کیا ہے دیکھیے یہاں پر، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہم سے ملاقات کرنے کی جگہ، لِمِيقَاتِنَا ملاقات کرنے کی جگہ پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلمہ، یہ باب تفاعل. اب ظاہر سی بات ہے عربی آپ کو نہیں آتی، آپ کو نہیں پتا یہ جو عربی زبان میں پیٹرنز ہوتے ہیں اور روٹ لیٹر جو ہے اس پیٹرن میں جاتا ہے تو مفہوم وسیع ہو جاتا ہے. کلام ہوتا ہے کہ بات چیت کرنا، لیکن کلمہ کا مطلب ہے بہت بات کرنا، خوب بات کرنا. جیسے قتل کا مطلب ہے قتل کر دینا، قتل کا مطلب یہ ہے کہ
قتل تو کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کلام تو کیا، کلمہ کا مطلب یہ کہ خوب باتیں کی، بہت باتیں کی. اب وہ کتنی باتیں کی ہیں اس کا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس کے ٹیلر دکھائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وَلَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ آپ نے پھر جواب دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں فرعون کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ مجھے نہ بھیجیں جی. وہ سارا واقعہ ہے نا سورہ غالباً ہجر میں نہیں سورہ مومن میں، وہ پورا پڑھ لیں واقعہ. ایکسکیوز پیش کی کہ دیکھیں میری تو زبان میں لکنت ہے، میں جو ہے وہ ویسے ہی ان کا ایک بندہ بھی میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے جا کے دھر لیں، تو آپ ہارون کو بھیج دیں میری جگہ. اللہ نے کہا کہ نہیں تم دونوں ہی جاؤ گے. وہ بک کمیونیکیشن بھی پڑھ لیں. تو بہت ساری کمیونیکیشن ہے. تو وہ اور یہ اللہ نے تو اب کتنی باتیں اور ہوئی ہمیں تو نہیں پتا، قرآن نے جو بیان کر دی ہمیں تو اتنا ہی پتا، لیکن یہاں پر ہے اللہ نے بہت باتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی. لیکن پھر کیا ہوا، قال ربی ارنی انظر الیک، جب یہ بہت ساری باتیں ہوئی بے تکلفی ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے وہ فرمائش کر ڈالی جو اندر تھی. تو کہا انہوں نے ربی ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جواب کیا ملا؟ قال، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، اس انصری آنکھوں کے ساتھ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری وہ آنکھیں، ہمارا وہ جسد نئے سرے سے جو آئے گا اس میں اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ ہم اللہ کے وجود کا دیدار کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اللہم اجعلنا منہم، دعا کر لیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر ہم تیرا دیدار کر سکیں جنت میں، آخرت میں اللہ موقع دے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں. خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ. تو یہاں پر جو نے کہا لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرمائش تھی نبی کی تو کہا ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اپنی تجلی اس پر ڈالوں گا اس پہاڑ پر، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو سہ جائے، جھیل جائے، فسوف ترانی، تو تم گمان کرنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو. ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی ہے، جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ مشاہدہ کر رہے ہیں ذات باری تعالیٰ کی تجلی کا، حال یہ ہوا بے ہوش ہو کر گر گئے. وخر موسیٰ صاعقہ، وہ تجلی کس پر تھی؟ پہاڑ پر. موسیٰ علیہ السلام پہ تو نہیں تھی نا، لیکن صرف دیکھ رہے تھے، وہ اتنی پرہیبت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. یہ کیا ڈالی تھی؟ تجلی ہے ذاتی. اب اس کو آپ جو ہے ریلیٹ کیجئے اس پچھلی آیت کے ساتھ، کیا نتیجہ نکلا؟ جو تاثیر ذات باری تعالیٰ کی ہے، جو تاثیر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کی تھی جو پہاڑ پر ڈالا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہی تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی بھی رکھی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اس کی خدشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ وہ مثال ہے جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. اب دیکھیے اس کے لیے دل کھلنے چاہیے، اس کے لیے اندازہ ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے جو میں اس کو سمجھتا پھروں ایسے ہی اس کو عام سی کتاب سمجھ لوں. میرے ہاتھ میں اللہ کی صفت موجود ہے. دیکھیے یہی بات علامہ اقبال کو سمجھ میں آئی تھی بہت سال پہلے. انہوں نے ایک فارسی کا شعر ہے، وہ میں آپ کے سامنے یہاں رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ درد مسبارس، فاش گویم، فاش کہتے ہیں میں اعلان واضح کر دوں، کھول کے بیان کر دوں جو کچھ میرے دل میں ہے، جو کچھ میرے دل میں ہے نا میں کھول کے بیان کر دینا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ ای کتابیں نیس چیزیں دیگر است، یہ جو قرآن ہے یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے. آپ کو پتا ہے کیا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتا ہے نا روایت میں، وہ کو مارا گیا کوڑے ان کو
کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی مارے جاتے بلبلا اٹھتا، صرف اس بات پہ کہ ان سے فتویٰ لینا چاہ رہے تھے کہ بتاؤ کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ کی صفات میں شامل ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی صفت، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس پر مارے کھائی ہیں حضرت اپنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اس سے وہ مقصد کچھ اور چاہتے تھے۔ اگر وہ کہہ دیتے، فتویٰ دیتے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن کا جو حشر کرنا تھا وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں، انہوں نے نہیں دیا۔ اللہ کی صفت کا کلام، اور صفت جو ہے اس سے الگ نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی، وہ تو اس ذات کا حصہ ہوتی ہے نا۔ میرے اندر جو طاقت ہے وہ میری ذات کی ہے نا، جو بھی خوبی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے عطائی کرتا ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں وہ تو اللہ کسی کی عطائی کرتا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اقبال کہتا ہے ای کتابیں نہیں چیزیں دیکھ رہا، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ مثل حق پہ نہ ہو ہم بے داستی، یہ مثل حق ہے، جیسے اللہ کی ذات الحق ہے اسی طرح قرآن بھی الحق ہے۔ زندہ ہو پائندہ ہو گویاسی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ ہو پائندہ ہے اسی طرح یہ کتاب بھی زندہ ہو پائندہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کتاب کو اس انداز میں نے، ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات اس کتاب میں چھپی ہوئی ہے اور ہمیں اس کو جاننا ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو میں صحیح بتا رہا ہوں کہ جتنے دور آج ہم اللہ سے ہیں نا اور قرآن سے، مزید دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیں یہ بات اگر آپ سمجھ میں آ گئی، یہ عظمت ذاتی ہے۔ ایک چیز اپنی ذات میں کتنی عظیم ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے خود قرآن سے ہی بات سامنے رکھی۔ اب دیکھیے اس کا سیکھنا، سکھانا اور پڑھنا پڑھانا، یہ اللہ کے نزدیک اور اس کے نبی کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ ہم جانیں گے۔ دیکھیں یہ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات ہیں۔ مجھے وقت بتا دیجیے گا کتنے منٹ ہو گئے؟ نہیں ابھی کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں؟ ابھی 22 منٹ ہو گئے، بس وہ اب انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ سورہ رحمان سے تو آپ سب واقف ہیں، ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی مشہور صورت ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے صوتی آہنگ رکھا ہوا ہے، اور بچپن سے ہی سارے سنتے آئے ہیں۔ اس میں ایک بار بار آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو نبی اکرم نے بڑا پیارا نام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ رحمان عروس القرآن، سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن کی دلہن ہے۔ دلہن کو جیسے سجاتے ہیں نا، جب شادی ہوتی ہے دلہن کو سجایا جاتا ہے نا، اس کے میک اپ ہو رہے ہیں تو اس کی مہندیاں لگ رہی ہیں، تو یہ عروس القرآن ہے، قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس طرح اس کو سجایا ہے۔ تو یہ پوری صورت بڑی عظیم ہے، لیکن جہاں یہ پوری صورت بہت اہمیت کی حامل ہے، وہاں اس کی ابتدائی 4 آیات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو بھی ہم جلدی سے ڈسکس کر لیں۔ بس صرف یہ بات نوٹ کر لیں کہ آیتیں 4 ہیں لیکن سینٹنس 3 ہیں۔ الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن یہ سینٹنس مکمل نہیں ہوا۔ رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، اگر یہاں رحمان لکھا ہو تو میں کہوں گا یہ سینٹنس ہے، نہیں ہوگا نا، اگلی آیت ملائیں گے تو سینٹنس پورا ہوگا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اب یہ جملہ ہو گیا۔ خلق الانسان، انسان کو بنایا، سادہ سے جملے آپ آرام سے ترجمہ کرتے ہیں۔ علمہ البیان، اور انسان کو جو صلاحیت دی بیان کرنے کی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ 4 چیزیں ہیں، سینٹنس 3 ہے، لیکن یہ چاروں کی چاروں چیزیں اللہ تعالی کی تخلیق کا کلائمیکس ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں، آ جائیں۔ سب سے پہلا ہے رحمان۔ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا روٹ لیٹر ہے رحمت، کیا؟ رحمت، اور اس سے 2 لفظ آتے ہیں، ایک رحمان اور دوسرا رحیم، اور دونوں کا روٹ لیٹر جو ہے وہ رحمت سے، راحمیم، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم غور کریں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ اس دنیا میں کیا، آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم
محروم ہو جائیں تو کوئی ہمارا ہے پرسان حال نہیں نا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. صحابہ بیٹھے تھے تو آپ نے کہا کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دستگیری نہ کرے. کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جب اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. کسی صحابی نے ہمت کر کے سوال پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آپ نے جب یہ بات کہی ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا تو کیا آپ بھی, کیونکہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے نا, کچھ استثنا تو آپ نے دیا ہی نہیں. تو آپ نے پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دستگیری نہ کرے, وہ شامل حال نہ ہو. تو آپ سوچئے کہ اب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں, تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے عمل پہ چلا جاؤں گا؟ میں تو سراپا یہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس تو رحم ہی فرما دے, ہمارے پاس تو نہ عمل ہے نہ کچھ ہے. 113 صورت 14 میں سے 113 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اور 114ویں مرتبہ کہاں پر آ رہا ہے؟ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کو جو خط, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور میرے خیال میں اتنی اس رحمان کے معاملے کے اندر اتنی بحث کافی ہے کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان. اس رحمان نے جو علم دیا, اس میں چوٹی کا علم کیا ہے؟ قرآن. اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم کہیں بھئی یہ تو آپ اپنے میاں میٹھو بننے والی بات ہے, کیونکہ قرآن تو آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ تو کہیں گے کہ جی یہ کیا ہے؟ چوٹی کا علم. لیکن میں زیادہ لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا, صرف آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ویسے تو ایک بڑا ایک معاملہ ہے, وہ بڑی اچھی کتاب ہے, ویسے آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. دی 100 مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے, 1988 میں یہ چھپی تھی, بڑی منفرد سی کتاب ہے. چلے میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ مائیکل ہارٹ جو ہیں یہ ایک کرسچن آتھر ہیں. دی 100 انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی اب تک کی تاریخ ہے نا, جب سے انسان حضرت آدم سے لے کر اور اب تک, اس نے ان تمام انسانوں میں سے انسانوں کی کلیکشن کی جنہوں نے معاشرے میں یا سوسائٹی کے اندر کوئی اپنا کوئی انفلوئنس کیا. انفلوئنس سے مراد ان کی وجہ سے کوئی معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی. تو اس نے اس طرح کے 100 لوگ, 100 اس لیے اس کا نام دی 100 ہے, مائیکل ہارٹ. یہ بڑی مشہور ہوئی تھی کتاب, اب تو اس کے ترجمے اردو میں بھی مل جاتے ہیں. اس شخص نے جو ہے کیا کیا کہ 100 لوگوں کو جمع کیا پوری انسانی تاریخ میں سے, چنا. کتنا کام کیا ہوگا سوچیں, پوری تاریخ انسانی میں ان لوگوں کو چنا جو موسٹ انفلوئنسبل پرسنالٹیز تھے, جن کی وجہ سے لوگوں نے کی کو تبدیلی آئی. پھر ان 100 لوگوں میں اس نے تدریج قائم کی, گریڈیشن قائم کی کہ ان 100 میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو رکھنا ہے, دوسرے نمبر پہ کس کو رکھنا ہے, تیسرے نمبر پہ کس کو رکھنا ہے, سو اینڈ سو, پھر 100 نمبر پہ کون جائے گا. آپ حیرت کریں کہ یہ شخص عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلے جو نام لے کر آتا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں یہ بات جب کروں گا تو مجھ پہ تنقید ہوگی, مجھ پہ اعتراض ہوگا, لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور اس نے جو وہاں پہ جو جواب دیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر, واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص کی ذہانت پر دلیل کرتا ہے, اس کی وزڈم کو داد دینے کا دل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, یہ دی اونلی پرسن کو نوٹ کر لیں, سپریملی سکسیسفل بوتھ دا ریلیجن اینڈ سیکولر فیلڈس. کہتے ہیں جتنی بھی نوع انسانی ہیں اس میں آپ جتنے بھی لوگوں کا مطالعہ کر لیں کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا تو کسی ایک گوشے میں بڑے کامیاب ہیں, دوسرے گوشے میں کامیاب نہیں. یہ سیکولر اور ریلیجن فیلڈز, یعنی کہ یہ جو ہمارے اصل میں جدید ذہن ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 3 گوشے وہ ہیں جو ہمارے سیکولر گوشے کہلاتے ہیں, جس میں سیاست, معیشت اور معاشرت آتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم. یہ 3 چیزیں آتی ہیں. اور 3 گوشے وہ ہیں جو ہمارے مذہبی,
آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عقائد، عبادات اور رسومات. ان 6 گوشوں کو بنائے تو یہ انسانی زندگی کا پورا بیٹرمنٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو ہمارے یہ جو گوشے ہیں، اگر ہم، وہ عیسائی ہونے کے ناطے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تقوی میں، عبادات میں بہت آگے، لیکن کوئی حکومت قائم نہیں کی، کوئی معاشی سسٹم نہیں بنایا، کوئی نظام نہیں بنایا، لیکن تقوی میں آگے. اسی طرح وہ مقابلہ کرتا ہے فرعون کا، ہٹلر کا، کہتا ہے یہ اقتدار میں بہت آگے سب کچھ، لیکن مذہبی معاملے میں، اخلاقیات میں ان کو کہتا ہے زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس ویلیو دینی پڑے گی. لیکن کہتا ہے ایک شخصیت ہے پوری نو انسانی کی تاریخ میں جس نے ان 6 گوشوں میں وہ نظام برپا کر کے دکھایا. وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے. اب آپ یہ کہیں گے میں بات تو کر رہا تھا عظمت قرآن کی، اور یہ سیرت پہ کدھر چلا گیا؟ اب بتانا کیا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے وہ کس سے آیا تھا؟ وہ ویپن کیا استعمال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی جس سے لوگوں کو لائے تھے؟ کس سے کہانیاں سنائی تھی؟ فضائل سنائے تھے؟ کیا چیز تھی؟ کہ قرآن ہی تو پیش کیا تھا. اور کیا کیا تھا؟ صحابہ کو اس کے ذریعے سے آپ نے موبلائز کیا تھا، ذہن سازی کی تھی تو قرآن کے ذریعے سے. اور قرآن کہتا تھا وَبَشِّرْ بِهِ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجئے. وَأَنذِرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے انذار کیجئے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا کبیرہ، اے نبی اس جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، بڑا جہاد. ہم بھولے بیٹھے ہیں. اب جب سمجھیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو بھی کی ضمیر جگہ جگہ آ رہی ہے قرآن. یہ تھا، سوچ بدلی، ذہن بدلے تو پھر وہ آیا نا. یہ ایک کون بیان کر رہا ہے؟ غیر مسلم. اور دوسری بات جو ہے بڑی اہم ہے، وہ صرف توجہ دلا رہا ہوں اس قرآن کے حوالے سے، میں بھی وہ نہیں کر رہا. جتنے بھی بڑے بڑے رائٹر دنیا میں آئے ہیں، جتنے بڑے بڑے، آپ ان کی تاریخ اٹھا لیں، جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں بڑے بڑے فلسفے کی، 100 سال بھی نہیں گزرتے اس کے اوپر اس کا رد آ جاتا ہے، اس پہ تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں. 100 سال کے بعد اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے شیکسپیئر کی کتاب دیکھ لیجئے آپ. ہمارے علامہ اقبال کی شاعری کون پڑھ رہا ہے؟ ہمارے بچے تو اب نہیں پڑھتے، اردو میں ہی ہے نا. غالب کدھر گیا؟ وہ جو ہمارے اتنی جو ہماری آپ دیکھیں اردو کی کتاب، اردو کی جو کتاب ہے میٹرک کی، اس میں جتنے اس میں قصے کہانیاں جو سب کچھ ہے ہمارے رائٹر کی، وہ کہاں لوگ پڑھتے ہیں اب تو وہ صرف ایگزام دینے کے لیے پڑھتے ہیں. تو 100 سال بھی نہیں گزرتے. لیکن اس قرآن کی عظمت کا دیکھیے جو 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 ایئرس، اور یہ زندہ ہے. شیکسپیئر نے اپنی انگلش لکھی ہے، وہ آج کوئی انگلش جانتا نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو اردو لکھی ہے اور غالب اردو لکھی ہے، آج ہم اردو دان ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ اردو کیا ہے. اردو ہے، وہ فارسی نہیں لکھی ہوئی اس میں. اتنی بدل گئی. لیکن 1400 صدیاں گزر گئی اس قرآن کو، یہ بالکل اسی طرح، بالکل اپنے آج بھی کہتے ہیں نا روشن، اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے. یہ ہے وہ اللہ نے جو علم دیا ہے قرآن، ان میں چوٹی کا علم قرآن، جتنے بھی علوم ہیں. اور یہی وجہ دیکھیں قرآن کے بعد جتنی، اس سے پہلے نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے کہ قرآن کے بعد آپ کو ساری سائنٹیفک ترقی نظر آتی ہے؟ اس قرآن کا ہی کمال ہے. تو اللہ نے جو علم دیا ہے اس میں چوٹی کا علم قرآن. یہ تھی جی اس کتاب کا نام ہے دی 100. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جو تخلیق کی، یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا ہے. اس میں چوٹی کی تخلیق کیا ہے؟ انسان. قرآن میں ہے نا خلق تو بھی یدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نفختو میں روحی، اپنی روح میں سے پھونکا. اور حدیث میں ایک الفاظ آتے ہیں خلق تو بھی صورتی، میں نے اپنی صورت پہ انسان کو بنایا. کسر کیا رہ گئی؟ جبرائیل امین سمیت سب کو سجدے میں گرایا کہ نہیں گرایا؟ تو رہ گئی کسر. اللہ کی تخلیق.
سورہ بقرہ میں الفاظ کیا ہیں؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان زمین میں ہے، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم، تمہارے لیے صرف، لکم جو ہے نا صرف کے لیے آیا، لکم بھی آ سکتا تھا، صرف تمہارے لیے. ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا. یہ ہے محبت. اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس اگر کوئی ہے اس دنیا میں، انسان. تیسری چیز، چوتھی چیز، انسان کو جو صلاحیت دی ہے، انسان کے اندر جو فیکلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیان کرنا، قوت گویائی. دیکھیے جب آپ تقابل کریں گے نا اپنا دوسرے جانوروں کے ساتھ دوسری فیکلٹیز میں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھنے کی جو صلاحیت ہے ایک عقاب کی کیا ہوگی جو میری ہے؟ وہ اوپر سے نیچے کسی چوہے کو یا خرگوش کو دیکھتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے، پانی کے اندر مچھلی کو دیکھتا ہے اور پکڑ کے لے جاتا ہے. یہ تو آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی. دوڑنے کی صلاحیت ایک چیتے میں، گھوڑے میں جو ہوگی وہ میرے اندر کیا ہے؟ میں تو اتنی اسپیڈ سے نہیں دوڑ سکتا. طاقت کا مقابلہ کر لیں، ہاتھی کی جو طاقت ہے میرے اندر ہے، گینڈے کی جو طاقت ہے وہ ہے میرے اندر؟ نہیں ہے نا. تو ہر اعتبار سے آپ جب سننے کی صلاحیت کو دیکھ لیں، مجھے آواز نہیں آتی لیکن بلی کا، گھوڑے کا کان جو فوراً الرٹ ہو جائے گا. یہ ساری صلاحیتیں جب آپ جمع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سب میں جو سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے پاس وہ قوت گویائی، اپنی بات کو کرنا، اپنا ما فی الضمیر بیان کر دینا. یہ اللہ نے انسان کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا. یہ اس لیے ہمارا جو دماغ ہے نا یہ والا، میڈیکل سائنسز بھی کہتی ہے کہ جو اسپیچ سینٹر اس کے اندر ہے ہر جانور میں ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈیولپ ہے وہ انسان کا ہے. تو یہ ہوگی باتیں سمجھ میں آ گئی. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان. جو اس نے علم دیا اس میں چوٹی کا علم، اس نے جو تخلیق کی اس میں چوٹی کی تخلیق، اور جو اس نے انسان کو صلاحیت دی اس میں چوٹی کی صلاحیت. میں نے آپ کو بتایا تھا آیتیں کتنی ہیں؟ 4. سینٹنس کتنے ہیں؟ اب ان چاروں باتوں کا ایک منطقی نتیجہ ہے، لاجیکل. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث اتنی معروف ہے، اتنی عام ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے جو راوی ہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں. وہ کیا ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان، ذو النورین. ذو النورین، دو نور والے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئیں. ایک ہی صحابی ہیں جن میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں گئیں. پہلے شادی ہوئی، ان کا انتقال ہوا، پھر اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی ان کے ساتھ نکاح ہوا. پورے صحابہ میں کوئی نہیں ہے ایسا، اس لیے ان کو ذو النورین، 2 نور والا کہتے ہیں. یہ سعادت ہے ان کی. کون؟ حضرت عثمان، تیسرے خلیفہ. ٹھیک ہے. پہلے 2 کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، عمر، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ. عظیم جلیل القدر صحابی. عثمان ان کے والد کیا ہے؟ بن عفان. اچھا دیکھیں وہ عجیب اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، کافیہ کتنا مل رہا ہے؟ رحمان، قرآن، انسان، بیان، عثمان ابن عفان. والد صاحب کا بھی جو وزن جو آ رہا ہے کافیہ، وہ اسی بیان اس پر آ رہا ہے. تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. وہ کیا ہے دیکھ لیجئے. ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. دیکھیے یہاں پہ نوٹ کیجئے، تعلم ہے لفظ، تعلمہ، علمہ. دیکھیں یہ دونوں باب وہی ہیں، فعلا، خوب سیکھیں. تو وہ مطلب ایفرٹ لگائیں اپنے سیکھنے کی. وہ علمہ، وہ سکھائیں بھی، اپنا تن من دھن لگا دیں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو تیسرا جو سینٹنس، 3 سینٹنس ہیں، آیتیں 4 ہیں، وہ یہاں نکل رہا ہے کہ جو رحمان تھا جس نے آپ کو علم دیا قرآن،
اور اس قرآن کو انسان کی تخلیق کی، اور اس انسان کو جو ہے وہ کیا دی؟ قوت گویائی دی. تو اس قوت گویائی کا اعلیٰ مصرف کیا ہونا چاہیے؟ جب یہ قوت گویائی اعلیٰ ہے تو اس کا مصرف بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ. یہ زبان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے دی گئی ہے. وہ مشہور ہے نا محاورہ کہ توپ بنائی گئی ہے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کوئی شخص اس سے مکھیاں مارے تو آپ اس کو بے وقوف احمق ہی کہیں گے نا. تو یہ زبان، یہ وہ زبان ہے جس سے ایک وکیل جھوٹ بول کر اپنی وکالت چمکاتا ہے، ایک سیاست دان اپنی چپڑ زبان سے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، ایک باہر بیٹھا ہوا دکاندار اپنی زبان سے اپنا کنڈم مال بیچ دیتا ہے. یہ اس کے سارے جو ہے وہ کمزور مصرف ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس کا اعلیٰ مصرف کیا ہے؟ اس قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. دیکھیے یہاں پر یہ غور کیجئے گا، آپ لوگ عربی سے واقف نہیں لیکن میں سمجھا دوں. یہاں پہ آیا خیرکم، لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ خیرو منکم. من معنی ہوتا ہے سے، منکم تم میں سے، لیکن لفظ من اڑا دیا. جب من اڑتا ہے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہو جاتا ہے عربی زبان میں. سپرلیٹو ڈگری سمجھتے ہیں نا؟ یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھے دی بیسٹ امنگ یو، تم میں سے بہترین، اعلی، افضل لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. یہ بات کہہ کون رہے ہیں؟ بتائیے گا ذرا مجھے، کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ نہیں، وہ تو بیان کر رہے ہیں نا. کئی الفاظ کس کے ہیں یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ سامنے کون بیٹھے ہیں آپ کے؟ صحابہ. اور آپ کو پتا ہے ایک ایک صحابی کتنا قیمتی ہے، ستاروں کے مانند ہے نا. ہر صحابی کی اپنی اہمیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ تم میں سے بھی بہترین وہ لوگ ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. ظاہر سی بات ہے جب سیکھیں گے ہی تو سکھائیں گے نا. جب سیکھیں گے ہی نہیں تو کہاں سے سکھائیں گے، سمجھائیں گے. یہ ہے قرآن مجید کی سیکھنے سکھانے کے حوالے سے عظمت. اور اس میں اور بے شمار حدیث ہیں، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ بعض اوقات تو سخت وعیدیں بھی ہیں، سخت اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے معاملات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جب آپ عظمت قرآن اور قرآن کی عظمت اہمیت کے حوالے سے جب حدیثیں جمع کرتے ہیں تو آپ کو ایک لائن ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، کس طرح آپ صحابہ سے فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے. بہرحال اتنی بات کافی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اپنے وقت کو لگائیں، اگر نہیں لگائیں گے تو پھر یہاں پر دیکھیں اللہ کا اظہار برہمی ہے، غصہ ہے. کس بات پر؟ سورہ واقعہ کی آیتیں ذرا دیکھیے گا، اس میں آپ اللہ کا انداز، کیونکہ قرآن مجید کوئی زبان سے واقف نہیں ہے، نہیں تو اللہ کا جو انداز ہے اس کے اندر، تو کوشش کروں گا اسے ترجمے سے آپ کو واضح کر دوں. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جہاں پر وہ ڈوبتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہماری جو گلیکسی بنی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا سٹار کون سا ہے؟ سن سٹار ہے نا. یہ ایک سٹار جتنے بھی ہمارے یہاں پر جو پلانٹ ہیں اس وقت کتنے، 8 یا 9 ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. وہ سارے کے سارے اس کے آگے بونے، سمجھیں یہ سورج ہے اور وہ سارے کے سارے جو پلانٹ ہے وہ جمع کریں تو وہ ایک ڈاٹ یہاں لگا دیں، سن کے اندر وہ آ جائیں گے. یہ دنیا ہماری، اور اگر آپ ان کا جو ڈایا دیکھیں تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سن ہے اتنا بڑا ہے، تو اس سے بڑے بڑے اور سٹار ہیں. یہ جو آپ لائٹ جو جتنے چنے چنے نظر آ رہے ہیں کتنے، وہ کہتے ہیں نا مائکرو میلز جو ہیں وہ آپ سے دور ہیں. ان کی لائٹ بھی پتہ نہیں کتنے اب آج پہنچ رہی ہے. کوئی مر کھپ بھی گئے ہیں وہ ستارے جن کی روشنی ہمارے یہاں آج آ رہی ہے، ہمیں نہیں اندازہ. یہ جو چھوٹے نظر آتی ہے سب بڑے کتنے بڑے ہوں گے ہمیں اندازہ نہیں ہے. اب یہ جہاں ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں وہ کیا چیز ہوگی آپ سوچیں، وہ تصور قائم کریں. جہاں ان کا عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، صرف اللہ نے قسم کھائی. یہ بات سنیں ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کا مقصد قرآن مجید میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی عظمت بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی اور شے ہے نہیں نا. اللہ کا نرا فرما دینا کافی ہے.
لیکن اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے، اب اس کی اہمیت ہو گئی. کیوں؟ اللہ ذرا کان پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے مجھے آپ کو. اب دیکھیں آگے کیا فرمایا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور دیکھو اگر تم سمجھو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں کھا رہا ہوں، یہ کوئی عام قسم نہیں ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگ بیدار ہوں، سوچیں اللہ تعالیٰ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے ہی اللہ کا فرمانا ہے تو اللہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ رہے تو کوئی ٹائم ہوگا. اب کس بات پہ قسم کھا رہا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یقیناً یہ ہے قرآن کریم، بزرگی والا، تکریم والا. اس پہ قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آگے کا فرق فی کتاب مکنون، اور وہ چھپا ہوا ہے، مکنون، اس کی حفاظت کی گئی ہے، بڑا اس کو سنبھال کے رکھا ہے ہم نے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو جو ہے نہیں ہاتھ لگاتے مگر وہی جو مطہر ہے. اسی سے پھر ہمارے علماء وہ مطلب نکالتے ہیں کہ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اسی آیت سے. لیکن یہاں اشارہ ہے وہ فرشتوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ لوح محفوظ کی بات ہوتی ہے. پھر اب فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے تم اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب. قسم کس پر کھائی گئی؟ اس قرآن کے اوپر. 3 آیتیں آئی ہیں قرآن کی عظمت پر. یہ سب بیان کرنے کے بعد پتہ پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہے. افا بہذا الحدیث انتم مدینون، کیا تم اب بھی اس سے روگردانی کرو گے؟ اب بھی اپنی بے توجہی کرو گے اس سے؟ مدینون، اس سے توجہ ہٹاؤ گے؟ اب بھی تمہارا یہ رویہ رہے گا؟ یہ ظاہر برہمی ہے، غصہ ہے اللہ کا. اگر ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اب آخری آیت میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں، اگر نہیں کریں گے تو جو انجام ہمارا ہونے والا ہے، جو ہماری پکڑ ہونے والی ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں. دیکھیے یہ آیت ہے سورہ فرقان کی، آیت نمبر 30. یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کے بتا دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس وقت ظالموں کا حال یہ ہوگا. اب دیکھیں ظلم کا ہے، یہاں کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، بلکہ ظلم اگر ہے تو شرک. لیکن ظلم کرنے والے وہ ہوتے ہیں جس کی عربی میں کہتے ہیں وغزو شے فی غیر مولی، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. اس لیے شرک بھی ظلم ہے. کیوں؟ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں کے مقام پہ لے آنا شرک، اس طرح بندوں میں سے کسی کو اٹھا کے اللہ کے مقام پہ لے جانا شرک ہو گیا. تو وغزو شے فی غیر مولی، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. تو ہر چیز ظلم ہے. اللہ کے حکم کو سیکنڈ کرنا، اپنے نفس کو پرائرٹی 1 دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہو گیا. تو یوم یعض الظالم علی یدہ، اس وقت کیا ہوگا؟ آخرت کا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ اپنے جو ہے وہ انہوں نے انگلیاں جو ہے نا وہ دبائی ہوئی ہوں گی اپنے دانتوں کے اندر، کاٹ کھا رہے ہوں گے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور پھر اس وقت وہ پچھتا کے کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں نے اپنے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اس کے ساتھ ہوتا، اس کو اختیار کر چکا ہوتا. یہ پچھتا رہا ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی بربادی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست خلیل نہ بنایا ہو. اب وہ سب وہاں ہو رہا ہے. لقد اضلنی عن ذکر، اس نے تو مجھے گمراہ کیا ہے اس ذکر سے. کس کو کہا ہے ذکر؟ یہ ہے ذکر، الذکر، دی ذکر قرآن مجید. بعد اس جانی، بعد اس کے میرے پاس یہ آ چکا تھا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ساری؟ یہ ذکر آیا تھا اور یہ ہوا تھا، سب قرآن سے غفلت کی بات. اب دیکھیے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بے شک شیطان تو ہے ہی دھوکے باز، دغا باز. خذول کہتے ہیں ایسے دوست کو جو مصیبت پڑے نا سب سے پہلے بھاگ جائے. خلیل ہوتا ہے گرم جوش دوست. اس لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے خلیل. حضرت ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے نا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. خذولہ ایسے دوست کو کہتے ہیں جو آپ کے منہ پہ تو بڑا کیا تم میرے دوست، خدا کی قسم تم پر کوئی وقت آیا تو جان بھی دے دوں گا، لیکن جب وقت آتا ہے تو سب سے پہلے وہی بھاگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خذولہ، دھوکے باز، فراڈیا. ٹھیک ہے، بس یہ ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ ہماری بات. اب دیکھیے یہ آیت، یہ جو ٹکڑا آیت کا ہے آگے بڑا خطرناک ہے. وقال الرسول، اور اس وقت کہیں گے رسول.
اب یہ کون رسول ہیں اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یا ربی، اے میرے رب، انا قومی، یہ ہے میری قوم، اتخذ ھذا القرآن مہجورا، جس نے اس قرآن کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا. مہجور، اگنور کر دیا تھا. یہ کون کہیں گے؟ رسول سے کون مراد ہیں؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ مخاطب ہو گئے یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیریس نہیں لیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی آیت ہے، میری بات نہیں ہے. اللہ کا رسول کہے گا، یہ اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. اگر ہم نے اس آیت کا مذاق بننا ہے تو پھر کرتے نا غفلت. نہیں کرنا تو کوشش کیجئے، سمجھیے اس کو، جانیے کہ قرآن کیا ہے. خدا را آپ انگلش پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، سیکھیے عربی زبان. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں نے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے، آپ مجھے کہیں اس مسجد میں پروگرام رکھیں، آئیں آپ لوگ ینگسٹرز ہیں اور لوگوں کو لائیں، ہم یہاں پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. 3 مہینے کی مہارت عربی زبان، دنیا کی آسان ترین زبان ہے عربی زبان سیکھنا. جتنی آپ مجھے بتائیے بچپن سے آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، آج تک آپ کو انگلش نہیں آئی. عربی زبان تو اتنی مشکل نہیں ہے، اور آپ کو کیونکہ آسان ہے بہت زیادہ، اور ہمارے لیے سیکھنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اس میں بہت سے الفاظ اردو کے. ہم اردو دان تو بہت خوش نصیب ہے اس معاملے میں. کئی الفاظ اب آپ دیکھ لیں نا، اس میں بھی بہت سارے الفاظ آپ کو جو ہے نا، ظالم کا لفظ دیکھ لیں آپ، یدئی، ید، ہاتھ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. یقول و قول، یہ سب الفاظ آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ آپ کو، سبیلا، سبیل، راستہ، آپ خود اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو سیکھنا آسان ہے، لیکن کوشش آپ کو کرنی پڑے گی، ایفرٹ آپ کو لگانی پڑے گی. دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا. میرے اندر جو صلاحیت ہے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. آپ یہاں آئیں، مسجد میں بنیں، بیٹھیں، ماحول بنائیں، بالکل میں حاضر ہوں. جب آپ کہیں گے، جس وقت کہیں گے، میں ٹائم نکالنے کو دوں گا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کشادگی وقت پہ رکھی ہے. ابھی بھی ہم یہاں جو اعتکاف کر رہے ہیں، اس میں 2 پروگرام ہو رہے ہیں. ایک ظہر کے بعد ہو رہے ہیں، ہم 2 رکوع پڑھ رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہماری چل رہی ہے، اس میں شرکت کیجیے، آ جائیں. اور ایک عصر کے وقت ہمارا اسی طرح سے لیکچر چل رہا ہے. 3 اور چلنے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس میں شرکت کرنا تو آ سکتے ہیں. اب 3 ہوں گے، میں آپ کو ان کا عنوان بھی بتا دیتا ہوں. ایک ہے قرآن کا مطلوب انسان سورہ مومنون کی روشنی میں، قرآن کیسے انسان چاہتا ہے. دوسرا ہے ٹاپک، وہ ہے نیکی کا تصور، نیکی ہے کیا، ہمارے دماغوں میں نیکی کیا ہے، قرآن کیا نیکی بتا رہا ہے. اور تیسرا ہے شرک کی حقیقت، حقیقت اقسام و شرک. ہم جانے کے شرک کیا، ہم نے چند چیزوں کو شرک سمجھا ہوا ہے نہیں. تو یہ 3 دن ہمارے جو ہیں یہ کل سے شروع ہو گئی. وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے پونے گھنٹے کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے تو آپ گھر جا کے افطار بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے پاس بھی سلسلہ ہے افطار کا، آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر شریک ہونا چاہیں تو اس میں 3 ٹاپک میں بتا رہا ہوں کہ سورہ مومنون کی روشنی میں قرآن کا مطلوب انسان، نیکی کی حقیقت، اور حقیقت اقسام و شرک. اور ظہر کے بعد آپ شامل ہونا چاہیں تو وہ ہمارا 2 رکوع چل رہا ہے ترجمے میں، اس میں ہمیں آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. 2 رکوع ہمارے بڑے اچھے انداز میں ہو جائیں گے. 6 رکوع ہمارے اس کے ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سورہ کہف ہم شروع کر لیں اس دوران تک. تو کوشش کیجئے اپنا وقت کسی طرح بھی جو نکالیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات کہی گئی اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہیں یا کوئی چیز غلط ہو گئی ہے، وہ آپ کے ذہن سے محو کر دے، مجھے اس پر اللہ تعالیٰ معاف رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.